الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی حضرات گرامی عزیز ساتھیوں کی بھائی جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ زمانۂ نبوت سے جو آدمی جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ فتنوں میں مبتلا ہوتا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کی ضمانت دی ہے اور گواہی دی ہے کہ وہ دو زمانے بہترین زمانے ہیں. اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا امت ابتلا اور آزمائش کے اندر گرتی چلی جائے گی. جمعہ کے خطبے میں اکثر وہ حدیث پڑھی جاتی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. طلب سے نفیس آپ تشریف فرما ہیں اور صبح و شام آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں. بہترین زمانہ تو وہ زمانہ ہے. اس کے بعد جو میری صحبت یافتہ اشخاص ہے ان کا بہترین زمانہ ہے وہ حضرات صحابہ ہیں، جو کہ انہوں نے میری صحبت پائی ہے اور مجھ سے تربیت پائی ہے اور میری صحبت اور تربیت کے نتیجے میں وہ کندن بن گئے اور ان کا دل سورج کی شعاعوں کی طرح چمک رہتا ہے. وہ جدھر کو رخ کیا زمانہ ان کی طرف پلٹ گیا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پوری کائنات کے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ پوری کائنات کے قیامت تک اہل اللہ ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بحالت ایمان ایک نظر دیکھنے والا وہ ایک صحابی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ اشخاص جنہوں نے 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارا ہو ان کا زمانہ اتنا بہترین نہیں ہوگا. وہ صحابہ کا زمانہ. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وہ صحابہ کے صحابہ کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ. یہ تینوں زمانے تو بہت بہترین تھے. اور اس کے بعد کے زمانوں کی آپ نے گارنٹی نہیں دی ہے. کیوں کہ اس کے بعد کے وہ زمانے ہیں وہ زمانے رسالت سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور قیامت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور ایمان یاد رکھیں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ویسے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی کہ یہ علامتوں کا جب ظہور ہوگا تو سمجھ لیجیے کہ قیامت قریب ہے. بعض قیامت کی چھوٹی علامتوں کا آپ نے بیان فرمایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے لیکن ابھی وقفہ ہے. لیکن جب بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ قیامت بالکل آ گئی. بلکہ ایک علامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے. آپ نے خود فرمایا کہ میرا دنیا میں تشریف لانا ہی قیامت کی علامت ہے.
کہ میں نبی آخر زمان تشریف لا چکا ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو قیامت قریب ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور بھی جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گے تو قیامت بالکل قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے، قیامت کے بالکل قریب ایسا ہوگا کہ سورج مغرب سے شروع ہوگا اور مشرق میں جا کر چھپ جائے گا۔ سمجھ جاؤ کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور پھر جب بالکل قریب پر آ جائیں گے تو دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، توبہ کرنے والوں کی توبائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو قیامت کے لیے، بات تو چوکا دینے والی ہے، لیکن انسان کے لیے قیامت کے دو دن ہیں۔ قیامت کا پہلا دن اس کی موت کا وقت کا دن ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے تو پہلی قیامت تو پکا اس پر وہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام کے دوبارہ کرنے کا حکم نازل فرمائیں گے تو دوبارہ قیامت کا تو یہ جو ہے دو قیامت ہے انسانوں پر، موت کے وقت ایک قیامت ہے، اور پھر جب حشر کے میدان کی طرف جب اٹھیں گے تو یہ دوسری قیامت ہے۔ اس میں بھی ایک نکتہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے عمر آدمی کے آگے بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے آدمی کو توبہ کی طرف زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی قیامت کا وقت قریب ہے، معلوم نہیں کہ کب موت آئے، لیکن حالات اب بتا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی جا چکی ہے اور بارہا آپ حضرات کے سامنے کہی جا چکی ہے، اور سبوں نے یہ بات کہی ہے کہ موت کا وقت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپا آنے کے بعد ہی آدمی مرے گا، بعض لوگ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو لڑکپن آنے کے بعد مرتے ہیں، بعض بچپن میں مرتے ہیں، بعض جوانی میں مرتے ہیں، بعض بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ کر مرتے ہیں۔ لیکن بہرحال موت کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو موت تو یقینی ہے۔ اس وجہ سے جب بڑھاپا آنے لگ جائے تو موت کی اسے زیادہ تیاری کرنی چاہیے نوجوانوں کے مقابلے میں، کیوں قیامت قریب ہے۔ پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے، عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہے پوری دنیا، عجیب غریب حالات کا شکار، کسی کو کسی کروٹ چین نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالی اعتبار سے اتنی وسعت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے حالات کا ہم شکار ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ گننے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ بھی حالات کا شکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت انہیں دی ہے کہ وہ دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی حالات کا شکار ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے حالات کا شکار ہے، اور پوری دنیا حالات کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے بہت ہی اہم ترین بات ارشاد فرمائی ہے، وہی بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ملک ہی نہیں بلکہ عالمی دنیا کی جب حالات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کب ہمیں مبتلا ہوتے ہیں، بے چینی بے خودی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز بہتر معلوم نہیں ہوتی۔ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن رات میں بھی ہم کروٹیں بے چینی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ہمیں سکون میسر نہیں آتا۔ اس بے سکونی سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے اس برگزیدہ ولی نے اور اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے تین باتیں ارشاد فرمائی، اسے کانوں سے سنیے، دل میں جما لیجیے اور خود سنیے، دوسروں تک پہنچائیے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان حالات میں سب سے پہلی چیز جسے اپنانے کی ضرورت ہے، خاص کر اہل ایمان کے لیے، کیونکہ اللہ کو ہم مانتے ہیں تو حالات کو درست کرنے کے لیے تدبیر اپنانے کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے، غیروں کی ذمہ داری۔ ان کے لیے تو دنیا کی جنت ہے، دنیا جنت ہے ان کے لیے، اور پھر آخرت ان کے لیے سب فخر کی جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور آخرت بدلی کی جگہ ہے۔ وہاں انعامات سے ہمیں
نوازا جائے گا، یہاں ملے نہ ملے۔ پہلی چیز توبہ، مستقل توبہ کی ضرورت ہے، مستقل استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم صرف حالات کے نامفتابی ہونے پر استغفار کرتے ہیں، حالات کے نامساعد ہونے پر ہم توبہ کرتے ہیں، حالات کے لیے پریشان کن ہونے پر ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن جب حالات درست ہو جاتے ہیں توبہ سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نہیں، مستقل توبہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ سے جتنا خوش ہوتے ہیں کسی اور عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک بت پرست نے اپنے خدا کو یاد کیا اور یاد کرتا رہا، سلسلہ دراز ہوا، 50-60 سال کا عرصہ گزرا۔ اس طویل عرصے تک وہ اپنے معبود کو یاد کرتا رہا اور وہ لفظ استعمال کرتا رہا، اپنی تسبیح پر پڑھتا رہا، صنم عربی میں بت کو کہتے ہیں، وہ اپنے بت کو یاد کرتا رہا۔ صنم، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا، بڑھاپے کا بھی آدھا حصہ گزر گیا، ان کے دانت نکل کر گرنا شروع ہو گئے، زبان لڑکھڑانے لگی، ذہن میں یاد نہیں رہا، پھر بھی وہ اپنے خدا کو یاد کرتا رہا۔ ایک رات تنہائی میں وہ اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا کہ نیند کا جھونکا آیا اور اس کی زبان سے سمد کے بجائے سمد لفظ ملا، اور سمد اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے۔ فوراً آسمان سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں، بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ وقت کے پیغمبر کو یہ بات کا جب پتہ چلا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار عالم، اس نے آپ کو پکارا تھا 60-70 سال تک، آپ کے علاوہ کو پکارا تھا، اور 60-70 سال کے بعد آپ کو پکارا ہے، پھر بھی غلطی سے پکارا ہے، پھر بھی آپ نے جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سن، یہ ہے ارحم الراحمین، یہ ہے اکرم الاکرمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، بات صحیح ہے، اس نے 60-70 سال تک میرا کھایا، میری خلاف ورزی کی، میں نے زبان دی کسی اور کو پکارا، لیکن بڑھاپے کے اس عالم میں بھول کر اس نے مجھے پکارا ہی صحیح، لیکن وہ بندہ ہو کر اس نے مجھے نہیں کسی اور کو پکارا ہے، بھول کر میرا نام اس کی زبان پہ آ گیا ہے، لیکن رب ہوتے ہوئے میں اس کو جواب نہ دوں، مجھے آ رہا تھی اس میں میں نے جواب دیا۔ بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ دوڑ کر اس کا استقبال فرماتے ہیں۔ حالات میں توبہ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا کام صدقہ اور خیرات کی ضرورت ہے۔ مالداری صدقہ خیرات کرنا ضروری نہیں ہے، مالداری غربا کی عادت کرنا ضروری نہیں ہے، مالداری بھوکے کو کھلانا ضروری نہیں ہے، مالداری ننگے کو پہنانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی استطاعت آپ کو عطا فرمائی ہے، جو کچھ آپ کو دیا ہے، اس میں سے غربا، مساکین، مستحقین کا حصہ نکالنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ صدقہ خیرات سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو زندہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہم پر جو حالات آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور بعض لوگ اپنی زبان سے یہ جملے نکالتے ہیں، جملے غلط ہیں کہ کسی اور کی غلطی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والے ہیں، کسی اور کی غلطی کی سزا آپ کو ہرگز نہیں دیتے، آپ کی غلطی کی سزا آپ ہی کو ہوگی۔ اور کافر اگر غلطی کرے تو اس کی سزا کے لیے اللہ نے آخرت تیار کر رکھی ہے، اسے سزا دنیا میں ملے نہ ملے، اصل سزا اس کے لیے آخرت ہے۔ لیکن اگر اہل ایمان غلطی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی پکڑ دنیا میں فرماتے ہیں اور چاہے تو آخرت میں فرماتے ہیں۔ تو حالات کا جو الٹ پلٹ ہونا ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ جو مشکل پر حالات آتے ہیں تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور جب بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تیسرا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور پڑھتا ہے۔
دیکھیے توبہ سے اللہ متوجہ ہوتے ہیں، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور درود شریف کی کثرت سے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ یہ ہے نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم۔ دنیا میں انسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان فرمایا ہے کسی اور طرح سے احسان نہیں فرمایا ہے، اسی وجہ سے آپ کو محسن اعظم کہا جاتا ہے، محسن عالم کہا جاتا ہے، پوری دنیا کے سب سے بڑے محسن۔ اور اس کی نقد بات آپ کے ہمارے سامنے ہے، نقد نتیجہ آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں نہ سنتے اور اپنی پیشانی پر اللہ کے سامنے نہ دیکھتے، معلوم نہیں کہ ان معبودوں کے سامنے اپنی پیشانیوں پر ٹیک کر ان کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی کا نتیجہ ہے آج ہم اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ کی ماننے والے بھی ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کے رہے ہیں اور ہم کے جذبات سے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحد من صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ ایک دیجیے 10 بدلے میں آپ کو ملے گا۔ اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آنے کے بعد اگر کوئی بھی وہ آپ پر درود نہیں بھیجتا، احساس فراموش۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے آئے اور آپ کے ہونٹ جنبش نہ کرے اور آپ کے ہونٹ ہلے نہ اور آپ کی زبان سے درود کی ہے مالا نہ نکلے، اس سے بڑا کوئی احسان فراموش نہیں۔ مسلم کے احسان کا تقاضا یہ کم از کم درود شریف سے پڑھا ہے۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ فقہاء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس وقت درود پڑھنا ہے اس وقت تو نہیں پڑھتے، اور جس وقت درود پڑھنا نہ پڑھنا یہ ادب ہے اس وقت تو پڑھتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، 10 مرتبہ درود پڑھنا، دھیمی دھیمی آواز سے آپ مکھیوں کی گنگناہٹ کی جو آواز آتی ہے نا، اس آواز کے ساتھ جو ہے درود پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے کیا لطف آتا ہے اس کے اندر۔ اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے اور خطبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں درود نہ پڑھنا یہ ادب کا تقاضا ہے، لیکن وہاں ہم درود پڑھتے ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، کنجوس اور بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آیا اور اس پر درود پڑھے، یہ کنجوس نہیں۔ حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء ربانیین، اہل اللہ، ان کا ایک معمول تھا کہ وہ باضابطہ انہوں نے درود کو مختص کر دیا۔ ایک تو شرمشان درود پڑھنا آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک باضابطگی کے ساتھ ایک وقت متعین کر کے انہوں نے درود کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، کوئی روزانہ 2000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، کوئی روزانہ 3000 مرتبہ۔ بعضوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ قربان جائے ان کی محبت پر، ان کے عشق پر، شاید ہم دن میں 10 مرتبہ بھی درود پڑھتے ہوں یا نہیں پڑھتے ہوں۔ محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ 999 عیسوی سے لے کر 1030 تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور سب سے پہلے سلطان کا لقب انہیں ہی ملا ہے، اور اتنا بڑا رقبہ تھا، غیر منقسم ہندوستان تھا، یہ پورے ان کے زیر ہوئی تھا۔ اسی طرح افغانستان، مغربی ایران کا حصہ وہ بھی ان کے بادشاہ تھے زیر ہوئی، اتنا بڑا بادشاہ۔
ان کے درود پڑھنے کا واقعہ سنانے سے پہلے ایک دوسرا واقعہ بڑا ہی عمدہ ہے، وہ بھی 2-4 منٹ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اس سے آپ کے دل کے دریچے سے کھل جائیں، پتا چلے گا کہ اس زمانے کے بادشاہ وقت بھی کس طرح دینداری کا مظاہرہ کرتے تھے اور کیسا حضور سے عشق کرتے تھے۔ محمود غزنوی کے ذہن میں ایک بات آئی، 3 خیالات سوالات ان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پہلا سوال تو ان کے ذہن میں بار بار یہ آتا تھا کہ علماء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے جانشین ہیں۔ محمود غزنوی کے ذہن میں یہ بات آئی، علماء انبیاء کے جانشین کیسا ہے، وارثین کیسا ہے؟ آیا حضور نے یہ بات ارشاد ہی فرمائی یا نہ فرمائی ہے کہ علماء نے اپنی طرف منسوخ کر لیا ہے، منسوخ کرتے ہوئے اپنے آپ کے مقام کو بلند کر لیا ہے؟ یہ ذہن میں سوال ہے، لیکن پوچھے تو کس سے پوچھے؟ تحقیق کرے تو کیسی تحقیق کرے؟ معلوم نہیں کہ حضور نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا۔ دوسرا سوال ان کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ محل کے اطراف بعض لوگوں کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچی تھی، بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو محمود غزنوی ہے یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی، ان کے والد کو اولاد نہیں تھی، تو کہیں اور سے انہوں نے بچے کو اٹھا لیا تھا، یہی بچہ بڑا بن کے بادشاہ بنا ہے۔ یہ بھی تکلیف جو بنا رہا تھا، اگر میں کس کا ہوں تو معلوم نہیں کس کا ہوں، ہاں اگر میں بادشاہ رہتے ہوئے بھی اگر میں کسی اور کا ہوں مجھے خود معلوم نہیں ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن جب مجھے یہ پتا چل جائے کہ میں اپنے ہی باپ کی اولاد ہوں تو بادشاہ کرنے میں مزہ آئے گا۔ تیسرا سوال کے ذہن میں بار بار یہ آتا تھا کہ میں راتوں میں اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کرتا ہوں، لباس بدل کے جاتے تھے، رعایا کی فکر کرتے تھے، راتوں میں بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ اپنا دروازہ کھول کے باہر نکلتے تھے اور رعایا کی فکر کرتے تھے۔ ان کے دل میں سوال آیا، میں اتنا جو امت کا انسانیت کا درد رکھتا ہوں، کیا مرنے کے بعد مجھے اس کا صلہ جنت ملے گا، ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ 3 سوالات ان کے ذہن میں۔ راستے میں نکلے، قافلہ ان کے ساتھ میں تھا، اور رات میں جب قافلہ نکلتا تھا اس زمانے میں ساتھ میں قندیلیں لوگ لیتے تھے تاکہ راستے کا پتہ چلے۔ اس زمانے میں شادیوں کی باراتیں جب نکلتی ہیں تو ساتھ میں وہ لائٹ کی اور روشنیاں جو ہے ساتھ میں لے کر لوگ نکلتے ہیں، اسی سے سمجھ جائیے۔ اور اس زمانے میں تو روشنی پہلے سے ہے، یہ خوبصورتی کے لیے جاتے ہیں، اس زمانے میں چونکہ روشنی کا نظر نہیں تھا تو قندیلیں ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ محمود غزنوی کے ساتھ ان کا پورا عملہ تھا اور اس میں سے ایک سپاہی قندیل لے کر جا رہا تھا۔ محمود غزنوی کی نظر پڑی کہ آگے سڑک کے کنارے ایک چولہا جل رہا ہے، تنور جل رہا ہے، اور اس کے بعد روٹی پکانے والا روٹی پکا رہا تھا اور ایک طالب علم کتاب کھول کر اس کی روشنی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ 2-4 منٹ نہیں گزرتے تھے کہ وہ تنور جلانے والا اس طالب علم کو بھگا دے رہا تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا، ویسے بھی تنور چل رہا ہے، اس کی روشنی وغیرہ مطالعہ کرے تو انسان کیا ہے، لیکن یہ اسے بھگا دے رہا تھا۔ 1-2-3 دفعہ ہوا اور محمود غزنوی کی دور سے اس پر نظر پڑی، اس نے تنور والے کو تو کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، اپنے ایک سپاہی کو بلا کر کہا یہ جو قندیل ہے اس طالب علم کے سامنے رکھ دے، اور جب تک اس کا مطالعہ ختم نہیں ہوتا وہاں سے ہٹنا ہے۔ بات ختم ہوئی، رات جب محمود غزنوی سو گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور محمود غزنوی کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اے سوختگین کے بیٹے، جملہ سنیں، اے سوختگین کے بیٹے، ہمارے وارث اور جانشین کی علم میں مدد کرنے کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ حضور نے ایک ہی جملے کے اندر 3 سوالوں کی جوابات دی۔ جب صبح اٹھتے ہیں محمود غزنوی تو خوش ہو، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ سوختگین کے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جو ان کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے وہ غلط ہے، وہ اپنے ہی بات کی ہوتا ہے، اور حضور نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ علماء میرے جانشین ہیں، اور آپ نے ان کے لیے بشارت بھی دی تھی کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے جنت ہے۔
یہ محمود غزنوی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے. ایک آدمی مقروض ہوا اور بڑی پریشانی کے عالم میں تھا. اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور ہم سب کا بھی معمول یہ ہے، مگر اہل اللہ کے معاملات ایسے نہیں ہوتے. وہ ہر حالت میں اللہ کی طرف ہر وقت ہمارے کو رجوع ہوتے ہیں، اور ہم لوگ مصیبت میں رجوع ہوتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہو جائے تو نمازیں بھی جو پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے. ارے بات میں پڑھیں گے، ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا اور عشاء کا وقت ہوا. سب کہا گیا کہ شادی بات ہو سکی نہیں، جانماز بچھانے نماز کے لیے وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے. ایک دو دفعہ میں نے خاموشی کیا کہ کسی مطلب ہمارا پڑھنا ہے کہ آگے پڑھ لیجیے، آپ یہاں کی نظر خراب کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا عشق، یہ ہے ہماری عبادت کا طرز. معاف کیجیے گا مجھے، مگر یہ حالات میں ہمارے محمود غزنوی کے زمانے میں وہ شخص مقروض تھا. پریشان حال کیا کرتا، درود پڑھتا گیا، پڑھتے پڑھتے نیند گئی، سو گئے. حضور کی محبت دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. شاید اس کا مزاج پہلے پڑھنے کا نہ ہوگا، اور یہ مصیبت کے عالم میں اسے کسی نے بتایا ہوگا یا اس کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ اس کو درود تو پڑھنا چاہیے. درود پڑھتا گیا اور اس کے بعد نیند لگ گئی، سو گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تشریف لائے. یہ قریب گیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، کوئی حل نہیں کرتا. جب تک دولت کی لوگ میرے قریب تھے، جب دولت اسے جب چھن گئی تو لوگ بھی دور ہو گئے. اور یہ زمانے کا دستور بھی ہے. اب تو میں اس سچویشن میں آ گیا ہوں، حالات میں آ گیا ہوں، اپنے بھی پر آئے ہو گئے، کوئی مجھے قرض دینے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، اگر وہ مجھے قرض دے بھی دے تو لوٹانے کا میں متحمل بھی نہیں. تو بہت دیا انہوں نے فرمایا، تم نے مجھے یاد کیا، فرشتوں نے اطلاع کی تو حاضر ہوا. خواب کی بات فرمایا، وقت کا جو بادشاہ ہے محمود غزنوی، اس کے پاس جاؤ اور جا کر میرا سلام پہنچانا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو، اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں فرمایا ہے کہ اس مقروض کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرو. یہ خوش ہو، خوابی کی بات ہے. خوشی کے بارے میں اٹھا اور چند قدم آگے بڑھا تھا کہ حضور نے پھر آواز کی، اور فلاں وہ پھر پلٹ کر آیا. ارے محمود غزنوی کے پاس جائیں گے، جانے کے بعد تم یہ خواب سنائیں گے تو محمود غزنوی مسکرا کر تو یہ کہیں گے کہ حضور نے جو ہے قرض ادا کرنے کے لیے مجھ سے کہا ہے، اگر دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے، کیسے وہ نہیں آؤ. یا رسول اللہ بات تو صحیح. تو حضور نے فرمایا، اگر محمود غزنوی پروف مانگے تو اس سے کہنا کہ 3 دن سے جو تمہارا درود روزانہ کا جو معمول تھا وہ آتا تھا، 3 دن گزر گئے کہ تم نے درود نہیں بھیجا ہے. یہ وہ دن سے انتظار ہوا، دن کے انتظار میں ہوا. جیسے ہی دن نکلا فوراً دربار میں پہنچا. محمود غزنوی کے دربار سے کہا کہ مجھے محمود غزنوی سے ملنا ہے. دربار میں کہا ہر ایک آدمی سے ملاقات کا وقت اب نہیں ہوگی، یہ جنتا دربار اپنی ہی جو لگے گی تباہ. یہ تو خواص کا دربار لگا ہوا ہے. تو اسے جوش آیا، اس نے کہا کہ محمود غزنوی سے جا کر کہنا کہ میں خاص نہیں ہوں بلکہ اخص خاص ہوں، خاصوں میں سے بھی خاص ہوں. ایک وی آئی پی ہے اور دوسرا ایک وی وی آئی پی ہے. اسے جا کر کہو کہ میں وی وی آئی پی ہوں، میرا راستہ الگ ہونا چاہیے. یہ دربار پریشان وہاں گیا اور جا کر کہا کہ ایک شخص آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں خاص نہیں اخص خاص ہوں. محمود غزنوی نے کہا کہ مجھ سے کہو کہ بات میں یہ بھی آ کر جواب اطلاع دی. تو پھر اس نے وہ خواب سنا اور کہا کہ محمود غزنوی سے جا کر کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور حضور کا سلام تم تک پہنچانے کے لیے آیا. جب دربار میں گیا پہنچتے ہوئے جب یہ بات سنائی تھی، سب کو چھوڑ کر محمود غزنوی کھڑا ہو. محمود غزنوی رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے اور بڑی بے چینی
زرعی سے کہا کہ حضور کے قاصد کو بلاؤ، اور اپنے جو ہے مخصوص عمرہ سے کہا کہ دور ہٹ جاؤ، حضور کا قاصد آ رہا ہے، حضور کا جو ہے مہمان آ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اور جب وہ آئے تعجب ہوا، محمود غزنوی اپنے تخت سے نیچے اترے، ان کا استقبال کیا، ان کے ہاتھ کا بوسہ دیا، اور پھر انہیں اپنے تخت پر لے جا کر اپنے بازو بٹھایا، اور اس کے بعد پھر پوچھا بتائیے کہ حضور کے قاصد آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے خواب میں بتایا کہ خواب ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر فرمایا کہ محمود غزنوی کو سلام سنا، بس چاہ سننا تھا کہ زارو خطاب ہونے لگے کہ حضور کی زبان اقدس سے میرا نام فرمایا اور ایک مرتبہ کہو، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں دل نہیں بتایا، اور ایک مرتبہ کہو کہ حضور نے میرا نام لیا ہے، وہ جیسے کمینے انسان کا، وہ جیسے رزین انسان کا، وہ جیسے گناہگار انسان کا حضور نے اپنی زبان سے نام لیا ہے، انہیں سناؤ۔ جب سنایا اس کے بعد پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں محفوظ آدمی ہوں، میں نے درود پڑھ کر سن رہا تھا، حضور خواب میں تشریف لائے، پورا خواب کا واقعہ سنایا اور آپ سے فرمایا ہے کہ مجھے میرا قرض ادا کرے۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ کتنا قرض ہے آپ کا؟ اس نے کہا 500 دینار ہے۔ کہا تو نہیں 500 دینار۔ محمود غزنوی کو خیال ہوا میں اتنی محبت کا مظاہرہ کر تو دیا، ضرور تو معلوم تو کرتے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کوئی بھی آدمی خواب سنانے اور لے کر جائے حضرت تو خالی ہوتا ہے۔ پوچھا کہ بات تو صحیح ہے، آپ قاصد ہے، برا نہ مانے، کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ ہاں دلیل ہے، اسی کے انتظار میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بتائی ہے کہ روزانہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 5000 درود کا نذرانہ بھیجتے تھے، 3 میں سے وہ نذرانہ نہیں ہے۔ محمود غزنوی تو اچھل گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تم سچ کہتے ہو، یہ میرا اور حضور کا معاملہ تھا، اور اللہ اس کے رسول اور میرے علاوہ چوتھا کوئی یاد نہیں جانتا، اور تم اگر جانتے ہو تو تم نے حضور نے ہی بتایا ہے۔ اور پھر فرمایا 5000 دینار منگوائے، اور منگوا کر کہا کہ یہ پہلے 500 دینار یہ خواب سنانے یہ رکھ لیجیے، پھر 500 دینار منگوائے، اور اس کے بعد دینار ان کے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ حضور کے زبان اقدس سے میرا نام پہنچانے کے لیے 500 دینار، اور اس کے بعد 500 دینار دے کر فرمایا کہ یہ 500 دینار حضور کے قاصد بن کے محل میں آنے کے لیے، آج تک میرے محل میں اتنا خوبصورت شخص نہ پہلے آیا ہے نہ شاید بعد میں۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ بتایا کہ یہ 500 دینار ہے، اپنا قرض ادا کر لیجیے، اور پھر اسے گلے لگایا، محل کے باہر تک لے گئے اور اسے جو شاہانہ انداز میں رخصت کیا، اور اس کے بعد فرمایا پھر کبھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے بلا جھجک بغیر کسی دربار کو بولے کہ بڑے سام کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ دربار کے اندر آ جائیے، کوئی آپ کو روکنے کی ہمت نہیں کر سکے گا جب تک محمود غزنوی زندہ ہے، جب تک بھی آپ آئے گے آپ اللہ کے رسول کے خدمت میں ضرور جب آدمی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے، بیان کرنے کا میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ طبیعت ناساز بھی ہے، لیکن چونکہ درود کی بات آئی تو جانب اللہ کی یہ بات بھی ہے ذہن میں آ گئی، پتہ نہیں کب پڑھا تھا اور کب کسی سے سنا تھا تو باتیں ذہن میں آ گئی۔ آپ حضرات یہ غالباً توجہ ہوگی، آپ کی جیسی توجہ ہوتی ہے مقرر کی زبان سے ویسے ہی جملے نکلتے ہیں۔ آپ حضرات اللہ کے مخاطب بنتے ہیں، محترم بنتے ہیں، آپ حضرات کی توجہ سے یہ باتیں میری ذہن میں لگی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہی کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات کو تبدیل فرمائے، اور پوری انسانیت کا رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہماری ہی اپنی ہی ہماریوں کی وجہ سے جو حالات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے نظر محبت فرماتے ہوئے وہ دوسروں کو معاف فرمائے اور ہمارے حالات کو درست فرمائے، اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔